میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگا ہے۔ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھا تو میں تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں آوارہ گردی کرنے کا، پہلے کا کہا ہوا جملہ اس نے دوبارہ سے دہرایا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ پر، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ میرے قریب آئیں۔ ارے تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ اور ویسے بھی سب حویلی والوں کی نظروں میں تم وہاں سے بھاگ چکی ہو، اب تو حویلی والوں کو تمہارے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تم اس وقت میرے فارم ہاؤس پہ موجود ہو۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا۔ تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہی جو کوئی اجنبی تمہارے ساتھ کر سکتا تھا۔ میں تمہیں آج بتانے والا ہوں کہ حویلی سے بھاگنے کے بعد اگر تم کسی خراب انسان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ میں بس تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تاکہ ساری زندگی یہ بات تمہارے ذہن میں رہے اور دوبارہ تم اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا ورنہ میں سب کو چیخ چیخ کے بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی سب کو؟ کہ رات کے اندھیرے میں حویلی سے فرار ہو رہی تھی؟ تم بے شک وہاں سے امریکہ کے لیے نکلی تھی، لیکن کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ اس نے میرا بیگ مجھ سے چھین لیا تھا اور اس کے اندر سے پاسپورٹ نکال لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے لائٹر سے پاسپورٹ جلا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ چھیننے کی کوشش کی، اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، بے بسی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری نفرت میری نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم وہ عورت تھیں جس نے پہلی بار میرے دل کے دروازے پہ دستک دی تھی۔ ان لفظوں پہ یقین کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ مجھے تو وہ ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ مجھے ناپسند کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، مگر یہاں پہ حالات بالکل مختلف تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہم لوگوں میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ یہ میری غلط فہمی تھی۔ تمہاری آج کی حرکت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں یہاں سے لے کے دور چلا جاؤں گا، ایک ایسی جگہ پہ جہاں وڈیروں کی لڑائیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم سرداروں والا نظام پسند نہیں کرتی۔ میں تمہارے لیے سرداری چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیونکہ تم میری پسندیدہ عورت تھی، مگر تم نے سب بگاڑ دیا۔ ہاں میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اب نہیں، اب وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں نے مضبوطی سے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ میں بھری ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری سہیلی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ تم اپنی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے کسی کو بھی قتل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، مگر سامنے کھڑا شخص اس وقت کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا دل میری طرف سے پتھر کا بن چکا تھا۔ اب نہ تو اس پہ میرے آنسو اثر کر رہے تھے، نہ وہ میری منتوں کی طرف توجہ کر رہا تھا۔ اس کا یقین میں نے توڑ دیا تھا، اور جب یقین ٹوٹ جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو میرے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ دوبارہ کبھی بھی مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھنا۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میں اس کے سر پہ زبردستی مسلط کی جا رہی ہوں۔ جس محبت کا اظہار اس نے آج کیا تھا، اگر وہ پہلے مجھ سے کر دیتا تو شاید آج حالات بالکل مختلف ہوتے، تو شاید میں یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتی۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ پانی میرے سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باسم کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں میرے سر پہ سوار ہو گئی ہو؟ خود تو مشکل میں پھنسو گی، ساتھ میں مجھے بھی پھنسواؤ گی۔ میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ وہ باسم تو نہیں تھا جس سے میری بہت اچھی دوستی تھی، جو میری تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتا تھا، جو مجھے اپنا آئیڈیل کہتا تھا۔ اس کے لہجے میں صرف اور صرف بیزاری تھی۔
یہ سب کچھ وہ ضرور سکندر خان کی وجہ سے کر رہا ہوگا۔ میں یہ سوچ کے رہ گئی۔ میری چادر زمین پہ پڑی ہوئی تھی جسے میں نے اپنے سر پہ اوڑھا۔ اسی وقت لاؤنج کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ سامنے ڈرائیور انکل کھڑے تھے۔ بیٹا چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کون سا گھر انکل؟ حویلی والوں کو تو اب تک پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ مجھے صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی سوال پوچھے بغیر آپ کو حویلی ڈراپ کر دوں۔ آپ پلیز میرے ساتھ آ جائیں ورنہ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اس فارم ہاؤس میں میں رک نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگلی بار وہ مجھے زبان سے نہیں کہے گا، دھکے مار کر یہاں سے باہر نکالے گا، کیونکہ میرا وجود اب اس کے لیے کسی اچھوت سے کم نہیں تھا۔ میں جب حویلی میں پہنچی تو چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میری کزن میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے صرف اتنا پوچھا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج سے پہلے مجھے کبھی اتنی شرمندگی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے اس قدر پچھتاوا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ وہ میری کمر مسلتے ہوئے پیار سے مجھ سے بات کر رہی تھی، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھی جس سے نرمی سے بات کی جاتی۔ وہ مجھ سے کہتا ہے وہ مجھ سے پہلے محبت کرتا تھا، لیکن اب اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں بچی۔ وہ کہتا ہے میں ایک آوارہ عورت ہوں اور وہ مجھ پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کر پائے گا۔ اس نے میرا پاسپورٹ بھی جلا دیا، اور اگر اس نے یہ بات حویلی والوں کو بتا دی تو میں کیا کروں گی؟ میں بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اپنے بابا سے بھی اب مجھے کوئی امید نہیں بچی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے مکمل طور پہ اپنے خاندان والوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے اس ظالم انسان کو سونپ دیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ ابھی غصے میں ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ نارمل ہو جائیں گے۔ تم اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا اور مجھے آرام کا مشورہ دیا۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتے رہی۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ لگی ہو۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتی تھی تو اس کا بیزاریت بھرا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح سے انکار کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دادی جان نے اس دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی آنکھوں میں بھی میرے لیے بے یقینی تھی۔ سکندر خان انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ کیسے ان سے کچھ بھی چھپا سکتا تھا؟ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم اس انسان کے دل سے اتر چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں منگنیاں نہیں ٹوٹا کرتی۔ 2 دنوں میں تمہارا اس سے نکاح ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو میری ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے نفرت سے چہرہ پھیر لیتا ہے۔ اسے میرے وجود سے دلچسپی نہیں ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی روتی رہوں، اس کے سامنے محبت کی بھیک مانگتی رہوں، اس کے سامنے گڑ گڑاتی رہوں، اس کی توجہ کے لیے ترستی رہوں۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے لیے ایسے شوہر کا خواب نہیں دیکھا تھا جس کے پیچھے مجھے بھاگنا پڑے۔ میں تو چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص میری زندگی میں آئے جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرے، جو مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے، جو مجھے اپنی رانی بنا کے رکھے، جس کے لیے میری باتیں اہمیت رکھتی ہوں، جو میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے۔ یہ تایا جان کا حکم ہے۔ اگر تم اس شادی سے انکار کرنا چاہتی ہو تو جا کے اپنے تایا جان کو ساری حقیقت بتا دو۔ میں سکندر سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی، مگر اس نے میری طرف دیکھے بغیر ہی مجھے وہاں سے نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ کل صبح میرا اس کے ساتھ نکاح تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی ریپیوٹیشن کا کافی خیال ہے۔ رات کے اس وقت اگر حویلی میں کسی نے بھی ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھنڈے لہجے میں مجھے جواب دے کے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میری ذات میں دلچسپی نہیں رکھتا تو میں بھی اس کی ذات میں انٹرسٹ شو نہیں کروں گی۔
جیسا سلوک وہ میرے ساتھ کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گی۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو مجھے کون سا اس کے ساتھ محبت ہے؟ میں کون سا اس کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میں ایک دم ہی پرجوش ہو گئی۔ مجھ میں میری پرانی روح واپس آ چکی تھی۔ شرمندگی سب کچھ میں بھول چکی تھی۔ اس وقت میں صرف اور صرف بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مجھے بیوٹیشن نے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ سب لوگوں نے میری بہت تعریف کی تھی۔ میں جانتی تھی وہ شخص میری تعریف نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی دل منتظر تھا، اور جب اس نے میری ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تو میں مایوس ہو گئی۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ کیسے ایک انسان آپ کے موڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیسے وہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ قیامت تو مجھ پر اس وقت آ کر ٹوٹی جب دادی جان نے نکاح کے ساتھ میری رخصتی کر دی۔ یعنی اب مجھے اس کے ساتھ رہنا تھا، اس کا کمرہ شیئر کرنا تھا، اس کے کام کرنے تھے، اس کی باتیں سننی تھی، روز اس کی شکل دیکھنی تھی۔ اف اللہ جی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرا سر تھا کہ گول گول گھومتا جا رہا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تو ہر دیوار پر اسی کی تصویریں موجود تھیں۔ خوبصورت تو وہ بہت تھا، لیکن اس کے سینے میں دل کے بجائے پتھر تھا۔ میں کنفیوز ہو گئی کہ مجھے بیڈ پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر چینج کر لینا چاہیے۔ دادی جان نے تو مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک شوہر کمرے میں نہ آئے تب تک اپنا لباس چینج مت کرنا، اس کے انتظار میں بیٹھنا اور اسی سے ہر حال میں اپنی منہ دکھائی وصول کرنا۔ ہم لوگوں کے تعلقات اچھے تو نہیں تھے، مگر دادی جان کی بات مانتے ہوئے میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی اور اپنا گھونگھٹ بھی چہرے پہ گرا دیا۔ دل کی دنیا پھر سے تبدیل ہونے لگی۔ میں اس انسان کی دلہن تھی، یہ سوچ کر ہی میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ میری تعریف کرے گا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، میرے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے بیڈ سے نیچے اتارا۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی، زمین پہ گرتے گرتے بچی۔ میری کانچ کی چوڑیاں فرش کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئیں، میری کلائیاں زخمی ہو گئیں۔ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلی کیفیت کے ساتھ سکندر خان کی طرف دیکھا، جو انتہائی بیزاریت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، جا کے چینج کرو، مجھے آرام کرنا ہے، اور یہ لائٹ آف کرو، یہ لائٹ میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ کل رات بھی اس فضول نکاح کی تیاریوں کی وجہ سے میں سو نہیں پایا تھا۔ اس انسان کو تو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کے رہ گئی، میں کون سا وکٹم تھی یا پھر پرانی فلموں کی ہیروئنوں کی طرح کمزور یا ڈرپوک تھی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ تم شاید اپنی اوقات بھول گئی ہو، تمہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں تمہارے بابا کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا۔ جو حرکت تم نے کی تھی، اگر تم چچا جان کے ہاتھ چڑھ جاتی تو ایسی عبرتناک سزا دیتے کہ تم مرنے کے بعد بھی نہ بھولتی۔ اور جس دوست پہ یقین کر کے تم یہاں سے جا رہی تھیں، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتا وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس دن کے بعد میری اپنی سہیلی سے بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اس نے اپنے سارے اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کر دیے تھے، اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ معصوم لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں، ان کو جاپان میں فروخت کرتی تھی وہ لڑکی۔ یا میرے اللہ، میں نے بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ میں تمہاری طرح فریبی نہیں ہوں، اور نہ مجھے دھوکہ دینے کی عادت ہے۔ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور سچ پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہ لیٹ گیا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ بدقسمتی سے تم میری ذمہ داری تھی، تم پہ نظر رکھنا مجھ پہ فرض تھا۔ میں جانتا تھا تم دوبارہ سے بے وقوفی کرنے کی کوشش کرو گی، اسی وجہ سے میں نے تمہارے موبائل کے ساتھ ایک ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی تھی۔ تم جس سے بھی رابطہ کرتی تھی، جو بھی بات کرتی تھی، مجھے سب کچھ پتہ تھا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے بازو اپنے سر کے نیچے رکھے اور اطمینان سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ تم میری جاسوسی کر رہے تھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اگر میں تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پہ چڑھائی کرنا شروع کر دو۔ اور ہاں، ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں،
یہ شادی میں نے صرف اور صرف دادی جان اور تایا جان کے کہنے پہ کی ہے، ورنہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرے گا اور میں اپنا بزنس یہاں سے شفٹ کروں گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ امید ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہوگی۔ میں چاہتی تو یہی تھی، مگر یہ الفاظ اس کے منہ سے سننا کس قدر تکلیف دہ تھے مجھے آج معلوم ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے تک مجھے طلاق جیسا لفظ بہت ہی معمولی لگتا تھا، لیکن آج اس لفظ کو سن کے میرے دل کی دنیا پلٹ گئی تھی۔ لائٹ آف کرو، دوبارہ سے اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یعنی اس کی زندگی میں فالتو شے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ صبح میری آنکھ کسی کے چیخنے کی آواز پہ کھلی۔ کوئی میرا بازو زور زور سے پکڑ کے ہلا رہا تھا۔ دیکھا تو وہ میرے بے حد قریب موجود تھا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ اس نے زور سے میرے گالوں کو ٹھپکا، اٹھو جلدی کرو، میرے کپڑے پریس کرو۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے کپڑے میرے اوپر پھینکے۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ وہ جن قدموں سے باہر جا رہا تھا انہی قدموں سے واپس آیا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ کل سے تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہوں۔ اب اگر زبان درازی کی تو دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ مت بھولو اپنی اوقات۔ تم وہ لڑکی ہو جو حویلی سے بھاگی تھی۔ اگر میں وہاں پہ نہ آتا تو تم شاید ان بیوقوف لڑکیوں کی طرح جسم فروشی کے کام میں ملوث ہوتی۔ وہ بہت کڑوا بولتا تھا۔ اس کا ہر لفظ نشتر کی طرح مجھے اپنے دل پہ لگتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گی، مگر اب میں نے یہ ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ مجھے لگتا تھا میں اس پہ روب جمانے میں کامیاب ہو جاؤں گی، جو کہ میری غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی تھی۔ وہ مرد تھا، میں چاہ کے بھی اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب میں غلط ہوں۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے حق پہ کر رہا ہے، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی بھی صورت سکون میں نہیں تھا۔ اس دن بھی میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، کیونکہ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح میری ذات میں دلچسپی لیتا تھا اور نہ ہی میرے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ اس دن میں اس کی اجازت کے بغیر حویلی سے باہر نکلی۔ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا۔ جب میں حویلی واپس پہنچی تو وہ لاؤنج میں بیٹھا دادی جان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھ پہ ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں حالانکہ تائی جان کے ساتھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے مجھ سے سوال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں آ کے مجھ سے پوچھ تاچھ کرے گا، مگر کمرے میں آ کر بھی اس نے بے رخی کا مظاہرہ کیا، یعنی وہ مجھ میں زیرو انٹرسٹ شو کر رہا تھا۔ آخر تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پہ زور سے دھکا مارا۔ وہ صرف ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ لڑکی اپنی اوقات میں رہو۔ میں اپنی اوقات میں ہوں، لیکن تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ایک بہت بڑے سردار ہو اور تمہارا کیا ہوا فیصلہ اٹل ہوگا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو میرا؟ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھ سے خلا لے لو، میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ٹھنڈے لہجے میں مجھے جواب دیا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ غلطی تھی، نادانی تھی، یہ کہہ کے میں خاموش ہو گئی۔ شاید وہ میری معافی کا منتظر تھا، مگر اس بار میری انا آڑے آ رہی تھی۔ میں کیسے اس سے معافی مانگ سکتی تھی؟ اگر میں اس سے معافی مانگ لیتی تو میں کمزور پڑ جاتی۔ ایک تو میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرے، اور دوسرا میں جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ رات بھی میں نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ جیسے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ بیڈ سے نیچے اترا ہو۔ رات کے اس پہر وہ کہاں جا رہا ہے؟ میری ساری سینسز بیدار ہو گئیں۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے فوراً بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کے اس پہر وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ بہت پیاری مسکان پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پسندیدہ شخص ہو۔ رات کے اس پہر وہ کس سے بات کر سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کے میری طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں جب بھی اس کی جاسوسی کرتی تھی اسی طرح سے پکڑی جاتی تھی۔
وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا میرے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ مجھے تمہاری حالت پہ بہت ترس آ رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے میرے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کے موبائل سے کسی لڑکی کی آواز گونجی۔ سوری یار، مجھے لگتا ہے نیٹ ورک کا ایشو ہے، مجھے یہاں سے باہر جانے دو، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس کو خود سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ انسان جو کہ میری مٹھی میں تھا، اس کو میرے ایک غلط قدم نے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں اس کے بعد بھی باز نہیں آئی تھی، اس کے بعد بھی میں اپنی ضد پہ اڑی رہی۔ مجھ میں عقل نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ میری کزن مجھے سمجھاتی تھی کہ تم صرف ایک بار اس کے سامنے گھٹنے ٹیکو، صرف ایک بار اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو، دیکھنا وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے دے گا۔ جبکہ میں چاہتی تھی کہ پہل وہ کرے۔ اس سے معافی مانگنے کے بجائے میں اب اس کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کے بعد بھی میرے ہاتھ میں اس کی کوئی کمزوری نہیں لگی۔ دوسری جانب جب دادی جان مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم دونوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہے، تو میں پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے ہمیشہ جھوٹ بولتی تھی۔ تائی جان تو اب باقاعدہ طور پہ مجھ سے خوشخبری کا مطالبہ کرنے لگی تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ میرے قریب آنا تو دور کی بات، اس نے میری طرف جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اپنے سارے کام کرواتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، لیکن اس کو مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ جب تک میں اس کے کام مکمل نہیں کرتی تھی تب تک مجھے ریسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ اس نے اپنا سر میرے پیٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیٹ پہ بوجھ محسوس کرتے ہی میری آنکھ کھل گئی، اور اب اس کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر میری دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا چاہا، مگر میرا ہاتھ اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ اس وقت صوفے کے قریب ہی زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور سر اس نے میرے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ہزاروں طرح کے سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اچانک ہی اس کے وجود میں جنبش ہوئی تو میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا۔ میرا دل ایک لمبے عرصے سے پریشان تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے لیے فالتو شے ہوں۔ اب میرے دل کو ایک دم ہی سکون آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اگلے دن اس سے معافی مانگ لوں گی، لیکن اس دن میں نے اسے کسی کو آئی لو یو بولتے ہوئے سن لیا۔ وہ کمرے میں موجود تھا، اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ میں واش روم میں اپنے چہرے پہ پیسٹ بنا کے لگا رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد مجھے اپنی سکن کیئر کا خیال آیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ میرا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ آپ کس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے واش روم سے نکل کے اس سے سوال کیا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے الٹا جواب دیا۔ اس رات کے واقعے کے بعد پہلے بھی اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں کھٹک رہی تھی، اور اب یہ ان کا اظہار محبت اور ان کا مسکرا کے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں مجھے نئے سرے سے غصہ دلانے لگیں۔ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کا ایسا تعلق نہیں ہے کہ تمہیں دھوکے کی ٹینشن ہو۔ میں نے تو تمہیں بہت پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں جلدی چھوڑ دوں گا، میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ بہت ہی مطلبی، خود پرست اور گھٹیا انسان ہیں۔ آپ سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنے خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کر لی، مجھے حاصل کر لیا، اپنی انا کو تسکین پہنچا لی۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا؟ کیا آپ کے نزدیک دوسروں کے جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میں جذباتی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جذبات میں آ کر میں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہو۔ وہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ وہ شخص ہیں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کی ذات میں دلچسپی لیتے ہیں، اور جن میں شرم کا مادہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری زبان کینچی جیسی چلتی تھی۔ دادی جان نے مجھے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اسے زبان درازی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ سکندر کے سامنے کبھی بدتمیزی نہ کرنا اور نہ ہی اس کے کردار پہ وار کرنا۔ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔
ہاں یہ سچ تھا، میں اس کی قربت کے لمحات چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرف مائل ہو جائے، مجھ سے محبت کرنے لگے، کیونکہ میرا دل اس کی طرف پلٹ چکا تھا. باقی کے الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا. میں زور سے زمین پہ گر گئی. بے یقینی سے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کردار پہ وار کرنے کی؟ وہ اونچی آواز میں غراتے ہوئے بولا تھا. اور تم نے کیا کہا ہے؟ کہ میں نے تمہیں حاصل کیا ہے. تمہیں پتہ ہے حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے زور سے جھٹکتے ہوئے بولا تھا. میں خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. اپنے گالوں پہ شدید جلن محسوس ہو رہی تھی. اسی وقت کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے مجھے ایک جھٹکے سے بیڈ پہ دھکا دیا اور انگلی اٹھا کے دھمکی آمیز انداز میں بولا، خبردار جو تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا میں. میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ میرا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. آج سے پہلے مجھ پہ کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. میرے بابا نے تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور ابھی اس شخص نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا. شرمندگی کے مارے میرا برا حال تھا. دروازے پہ دستک دینے والی دادی جان تھی. انہوں نے جب اس سے میرے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دادی جان جب وہ اٹھے گی تو میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا. وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا تھا. اس کی مضبوط جسامت کے پیچھے میں مکمل طور پہ چھپ گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں. میں نے اپنی زندگی کی تیسری بڑی غلطی کر دی. میں نے دادی جان کو پکار دیا اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میرے رونے کی آواز سن کے دادی جان تیزی سے کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوئیں. انہوں نے مجھے گلے لگایا. وہ مجھے گھور رہا تھا، مگر اب اس کی گھوری کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی. میں نے دادی جان سے کہا کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. جب انہوں نے سکندر سے سوال کیا تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ ہم دونوں میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا ہم لوگوں کے بیچ میں آئے. مگر دادی جان یہ شادی میں نے آپ کی وجہ سے کی تھی، اور ابھی یہ شخص. دادی جان اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس حویلی میں سکون قائم رہے تو آپ کو اب میرے معاملات میں سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی آپ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں. سکندر خان دادی سے دو ٹوک انداز میں بات کر رہا تھا. وہ خاموش ہو گئیں اور پھر کمرے سے باہر نکل گئیں. میں ان کو دوبارہ پکار بھی نہیں سکی. ان کے جانے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری ضرورت کا سامان دے دیا جائے. مجھ سے دور ہو جاؤ. ایسے کیسے تم سے دور ہو سکتا ہوں؟ ابھی تو میں نے بہت سی چیزیں کلیئر کرنی ہیں. اپنی ذات پہ لگے ہوئے الزامات کو بھی دھونا ہے. تمہارا کیا بھروسہ؟ کل کو جا کے پورے خاندان والوں کے سامنے میری ذات پہ تبصرے کرنا شروع کر دو. تمہارا کوئی بھروسہ ہے بھی نہیں. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے شوہر کا پردہ کیسے رکھتے ہیں. دانت پیستے ہوئے کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ رہا تھا. میں تیزی سے بیڈ پہ چڑھ گئی اور پیچھے کی طرف کھسکنے لگی. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچا، اپنا موبائل اوپن کیا اور میرے سامنے ایک تصویر لہرا دی. یہ میرے ماموں جان کی بیٹی تھی جس کو کینسر تھا. اس کی طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب تھی. وہ سکندر خان کی بہت قریب تھی. اس رات میں اس کی ماں سے بات کر رہا تھا. اس کی ماں مجھے بتا رہی تھی کہ یہ نارمل ہونے لگی ہے، اس کی صحت سنبھلنے لگی ہے. اسی وجہ سے میں خوش تھا، پرجوش تھا کہ وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی ہے. مجھے انایا کے لیے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی. تمہارے ساتھ گزرے ہوئے نحوست کے لمحات میں وہ چند لمحے میرے لیے سکون کا سبب بنے تھے، ورنہ جب بھی تمہاری شکل دیکھتا ہوں میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا ہے. لیکن تم نے اس پہ بھی مجھ پہ شک کیا. یہ کہہ کے وہ میری طرف متوجہ ہوا اور آج میں اسی سے بات کر رہا تھا. ہم لوگ ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے. اس نے مجھے کچھ اسکرین شاٹس نکال کے دکھائے اور اس کے ساتھ ہی کالز کی ڈیٹیل نکال کر دکھائیں. جہاں تک تمہاری تیسری غلط فہمی کا سوال ہے تو وہ میں بالکل بھی دور نہیں کروں گا. یہ کہہ کے وہ میری طرف بڑھا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی کی ہے
یہ کہہ کے اس نے سر سے پاؤں تک مجھے عجیب سے انداز میں دیکھا۔ نہیں، آئی ایم ریئلی سوری، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں ایسی کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہتی تھی، میں بس تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، میں واقعی جب جذباتی ہوتی تھی تو اپنے ہوش و حواس کھو دیتی تھی، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لیتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے بازو کو پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تم نے آج واقعی میں مجھے ہوش کے ناخن دکھائے ہیں۔ میرے پاس اس قدر پیاری بیوی موجود ہے اور میں اس سے نگاہیں چرا رہا ہوں، یہ تو سراسر زیادتی ہے ہم دونوں کے ساتھ۔ اس نے یہ کہہ کے میری کمر پہ اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما لیے۔ میں اس کی گرفت میں بری طرح کسمسا رہی تھی، نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تم سے پیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو تم کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہو جس سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ تم مجھے خود سے دور کر دیتی ہو۔ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نارمل ہو۔ میں اس کی گرفت میں سسک سسک کے رو رہی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ میری قسمت اس طرح سے میرے ساتھ مذاق کرے گی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے بیڈ پہ پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پہ حاوی